تو ایسا بھاگا کہ یہ بھول گیا کہ میں جس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہوں وہ کسی یتیم کی ہے. یہ بھول گیا کہ یہ کسی بدوا عورت کی زمین ہے. یہ بھول گیا کہ میں جس کا حق مار رہا ہوں یہ بڑا مظلوم انسان ہے. یہ بھول گیا کہ جس راستے کو اپنا کر دولت حاصل کر رہا ہوں یہ ظلم کا راستہ ہے. یہ بھولتا جا رہا ہے. خواہش ہے کہ کامیاب ہو جاؤں اور یہ ایسا نشہ ہے جب چلتا ہے تو سر چل کر بولتا ہے, سب بھلا دیتا ہے, تو سب بھولتا جا رہا ہے. ٹارگیٹ کیا؟ دولت حاصل کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا. دماغ نے یہ جواب دیا, فکر نے یہ جواب دے دیا کہ اگر تو دولت حاصل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے. اور دوستو اس معاملے میں اکثر سنتا ہوں کہ جب کسی دولت مند انسان کو کوئی دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, اس کے پاس 10 فیکٹریاں ہیں, وہاں فضل ہے, اس پر بڑا کرم ہے, یہ کروڑوں روپے کا مالک ہے. فضل ہے, کرم ہے. یعنی دولت کا ہونا رب کے فضل اور کرم کی علامت بنا دیتے, دلیل دے دیتے. اس کی دولت رب کے فضل اور کرم کی دلیل بنا دیتے کہ رب کا فضل ہے, کرم ہے. تو دوستو اگر صرف دولت کا ہونا یہ رب کے فضل و کرم کی علامت ہے تو پھر غیروں کے تعلق سے کیا کہو گے؟ دنیا میں بل گیٹس بھی موجود ہے نا, ہمارے ملک میں ریلائنس گروپ موجود ہے, ٹاٹا اور برلا موجود ہے, بے پناہ دولت ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہو نہیں, تو یہ فضل نہیں, صرف دولت کا ہونا رب کے فضل کی دلیل نہیں بن سکتی, کیونکہ اللہ رب بھی ہے اور رب کا معنی ہے پالنے والا. تو دولت کا ہونا شان ربوبیت ہے, پر اس دولت کا صحیح استعمال یہ فضل ہے. یہ فضل ہے کہ دولت مند ہے اور اس دولت کا صحیح استعمال بھی کر رہا ہے, تو یہ فضل سے حاصل ہوتا ہے. ورنہ دولت مند تو بہت ہے دوستو, رہ جاتے ہیں گھر پر, اور ایک غریب جس کے پاس کوئی وسائل نہیں وہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. دیکھو دوستو اگر اس کو میں میتھمیٹکس کے انداز میں سمجھاؤں تو ایک بات بتا دوں, کبھی مایوس مت ہوا کرو. مایوسی کفر ہے, رب کے فضل سے رب کے کرم سے مایوس ہے. ہاں بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو آدمی سوچتا ہے. تو دوستو ایک کیلکولیشن سمجھا. دیکھو ایک شخص ہے جو 5,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے, اس میں بہت سے لوگ ہیں, ابھی میں نے منظر دیکھا, 5,000 مہینہ, اور اس 5,000 میں اس نے آ کر 200 روپیہ یہاں دے دیا. جب اس سے یہ کہا گیا کہ یہ دین کا کام ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے, 200 روپیہ اس نے لا کر دیا, اور آنے جانے میں 200-300 روپیہ اس کا خرچ, 200-300 ٹکا, روپیہ کہہ رہا ہوں, ٹکا خرچہ ہو گیا. تو جب ٹوٹل کر کے دل میں اس نے کیلکولیشن ماری تو 500 ٹکا بن گیا. 5,000 پر منتھ انکم, 500 ٹکا اس نے انویسٹ کر دیا. پرسنٹیج کتنا ہوا؟ 10%. 10%. اب آپ اندازہ کرو, اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو اس کا 10% 10 لاکھ. تو دوستو یہ رب کا فضل ہے.
تم پر یہ فضل ہے کہ جب دین کے نام پر اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو صرف کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگے تو سمجھ لینا یہ فضل ربی ہے، فضل ربی ہے۔ رب کا تم پر بڑا فضل ہے دوستو، تم غریب نہیں ہو، بہت امیر ہو، تم بہت امیر ہو۔ یہ مت سوچو کہ 10%، 20%، 30% سے کیا ہوگا۔ بوند بوند مل کر تالاب بنتا ہے، تالاب مل کر دریا بنتا ہے، دریا مل کر سمندر بنتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم تمہیں لوگ کھڑا کرو گے۔ اس کی 10 منزلہ عمارت تمہاری انہی بوندوں سے بنے گی انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں اللہ رب العزت تمہیں خوب عطا کرے گا۔ تو دوستو، کامیاب ہونے کے لیے جب دولت کو راستہ بنا لیا کہ دولت حاصل کر لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، تو دوستو اگر صرف دولت کا ہی حاصل کر لینا کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر قارون کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے۔ قارون کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں۔ دنیا اسلام میں چاروں طرف سے اس پر لعنت اور ملامت ہے۔ کسی نے سوچا کامیاب ہونے کی خواہش سب کے دلوں میں، سبھی چاہتے ہیں، سبھی عاشق ہیں اس کے، اور اپنے معشوق تک پہنچنا سبھی چاہتے ہیں۔ تو بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس معشوق تک پہنچوں کیسے؟ تو پھر سوچا اور دماغ میں جواب دیا کہ اگر اس معشوق تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ایسا کر اقتدار حاصل کر لے، پاور حاصل کر لے۔ جب تو پاورفل بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ جب یہ سوچ لیا، اب لگ گیا۔ پوری دنیا آج کے دن میں دیکھو کسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے یہ آرمس کی؟ کیا ضرورت ہے ان ویپنس کی؟ نیوکلیئر بم، آئٹم بم کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا استعمال کیا ہے؟ ایک انسان کا خون بہے، جب یہ آرمس اور ایمونیشن سے آواز پیدا ہوتی ہے تو آبادی کی آبادی ویران ہو جاتی ہے۔ جب یہ کھلے میدان میں نکل کر آتے ہیں اور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں تو ہر طرف چیخ و پکار ہوتی، خون ہی خون، ویرانی ہی ویرانی۔ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب دماغ نے یہ فیصلہ دیا، چونکہ کامیاب سبھی ہونا چاہتے ہو، دماغ سے سوال کیا کہ بتا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کون سا راستہ ہے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں؟ جواب دے دیا دماغ نے کہ اگر کامیاب ہونے چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاورفل بناؤ، چاہے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے چاہے کتنی ہی آبادیوں کو ویران کیوں نہ کرنا پڑے، جو آج کے دن میں دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو دوست، اگر اقتدار کا حاصل کر لینا، سلطنتوں کو قائم کر لینا اور انہیں بڑھا لینا ہی کامیابی ہوتا تو پھر نمرود اور شداد کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہونا چاہیے تھا، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ایسا کیوں نہیں؟ ان پر لعنت برسائی جا رہی ہے۔ کسی نے منصب حاصل کر لینا، اس کو کامیابی سمجھ لینا۔ منصب حاصل کرنا، پوسٹ حاصل کر لینا، اس کو سمجھ لیا کہ یہ کامیابی ہے۔
اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا بڑا ظلم کیوں نہ کرنا پڑے. دیکھو نا یزید کو، اس نے یہ سوچا کہ منصب حاصل کر لوں گا تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بن جاؤں گا، اور غصب سے اس دور کا سب سے بڑا منصب حاصل کر لیا. غاصبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے خلیفہ بن بیٹھا، اس پوسٹ پر قبضہ کر لیا، اور کیا کامیاب ہو گیا؟ نہ کامیاب ہو سکا. دیکھو دوستو، یزید پر بھی دنیا اسلام میں لعنت و ملامت ہو رہی ہے. چند لوگ ایسے ہیں ذاکر نائک جیسے جو اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ نائک نہیں کھلنائک ہے. ایسے لوگ چند مل جائیں گے. میرا خیال یہ ہے یہ یزیدی نسل کا بھاگا ہوا کوئی فرقہ ہے. ممکن ہے بس بتا گئے ہو، کہیں سے بھاگ گئے ہو. جبکہ بیٹے نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس منصب پر نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے باپ نے اس منصب کو غاصبانہ انداز میں حاصل کیا، ہم اس کے مستحق نہیں. میرا باپ واقعی ہے. بیٹا جواب دے رہا ہے، بیٹا ملامت کر رہا ہے، تو دماغ کا جب آنسر ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں ہم سب کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور جب ہم دماغ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جواب دے، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیسے کامیاب ہو، ایسے ایسے راستے ملتے. دیکھو نا آج کے دور میں کیا ہے، ایک شخص پہنچا، رات میں غریب کی جھوپڑی جلا دی، دو کر کے پوری آبادی جیسی، اور صبح سویرے وہاں پہنچا، نوٹوں کی گڈی ہے اور بانٹ رہا ہے. اے بھائی، رات میں جل آیا، دن میں بس آیا، چکر کیا ہے؟ ابھی جلانے میں بھی خرچ کیا، اجاڑنے پر بھی خرچ کرتا ہے، بسانے پر بھی خرچ کرتا ہے، چکر کیا؟ اجاڑا اس لیے تھا کہ دن میں بسا سکوں. تجھے کیا ملے گا؟ کہا مجھے اب بسا رہا ہوں، لوگ مجھے نیک جانیں گے، مجھے رحم دل جانیں گے. کیا مل جائے گا تجھے اگر ایسا لوگوں نے جان لیا؟ کہ پھر جو میں کہوں گا میری بات مانیں گے. اچھا، اگر بات مان لی تو کیا مل جائے گا تجھے؟ کہا مجھے ووٹ مل جائے گا، میں ووٹ مانگوں گا، مجھے ووٹ مل جائے گا. ووٹ ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ کہا میں اپنے ملک پر حکمرانی کرنے لگوں گا، سب کی قسمتوں کا فیصلہ کروں گا. سب وہ جب دوست و دماغ سے آنسر مانگا جائے گا یہ جواب دے گا. پر مسلمانوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. تمہیں اللہ رب العزت نے علم و حکمت کی کتاب عطا کی ہے. قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس سے تم جو بھی سوال کرو گے وہ تمہیں جواب دے دے گا. یہ وہ کتاب ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کو تمہیں بتا دے گی. پوچھو تو صحیح قرآن سے کہ قرآن مجھے بتا، میں یہ چاہتا ہوں کیسے حاصل کروں. قرآن جواب دے گا، ہاں تو ایسے حاصل کر لے، وہ راستہ بہتر ہے. پر ہمارا حال تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. یہ جگہ، اس مقام کا قیام اسی لیے کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہا کیا جا رہا ہے یہاں آنے والا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور اپنی زندگی کے ہر سوال کا جواب قرآن سے مانگے، دماغ سے نہیں. اسی لیے قائم کیا گیا. اشرفیہ اظہار العلوم کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ آج کے دن میں ایمان کے ڈکیت بڑے الگ الگ روپ میں سامنے آتے ہیں. کوئی بہت بڑا اسکالر بن کے آتا ہے، کوئی بہت بڑا اوریٹر بن کے آتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے، بائسکوپ پر آتا ہے، الگ الگ ڈھونگ رچے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہے
ایمان پر ڈکیتی. دے آر اسلامک اسمگلر. یہ اسمگلر ہے اسلام. اسمگلنگ کرتے ہیں دین. یہ الگ الگ روپ ہیں, سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے مدد سے. جہاں سے بچہ صحیح طور پر اپنا عقیدہ لے کے آئے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ خود مضبوط ہو اور اپنے گھر کو مضبوط کرے. دوستو, اسی لیے حضور شیخ اعظم نے, چونکہ وہ آپ کے پیر ہیں, انوار المشائخ میں چونکہ یہ آپ کے پیر ہیں, اور پیر ہمیشہ اپنے مریدوں کے لیے جب بھی سوچتا ہے تو فلاح و بہبودی کے لیے سوچتا ہے, اس کے اچھے کے لیے سوچتا ہے, اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے اور سوچتا ہے. تو دوست, اس مدرسے کا قیام اسی لیے کیا جا رہا ہے. تو قرآن یہ جواب دیتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا, مجھ کو پڑھ لے, تیری روح تیری جان میں ہوں. مجھ کو پڑھ لے, تیری روح تیری جان میں ہوں. فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں. فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں. ہم نے قرآن کے تعلق سے یہی سمجھا کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ ہم کلام پاک کو اپنے گھر پہ لائیں اور گھر کے سب سے اونچے مقام پر رکھ دے. بس ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. جبکہ دوستو, ہماری زندگی کے میں جو بھی سوال پیدا ہو, جو بھی ہماری ضرورت ہے, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس راستے سے اس ضرورت کو پورا کرے جو صحیح حق ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو, یہ تمام سوالات کا جواب قرآن دیتا ہے. تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو قرآن سے پوچھو, اے قرآن, ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو بتا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. تو قرآن جواب دیتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو پہلی ضرورت ہے قلب کی صفائی. پہلی ضرورت قلب کی صفائی, رب کا ذکر, پھر نماز قائم کرو. یہ 3 راستے ہیں کامیابی. 3 اسٹیپ جب تم پورے کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اس جہان میں بھی اور اس جہان میں. اور اسی 3 اسٹیپ میں ہی سب کچھ ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کامیاب ہونا ہے, قد افلح من تزکا. پہلی ضرورت قلب کی صفائی, اس کا صاف ہونا ضروری ہے. یہ گندا ہے. تو گندگیوں میں سب سے بھینکر گندگی, سب سے بری گندگی کون سی ہے؟ سب سے خراب گندگی کون سی ہے؟ کفر اور شرک. یہ نا سب سے گندی گندگی. اب اس سے یہ قلب اگر گندا ہو گیا ہو, یعنی کوئی کفر اور شرک میں مبتلا ہو اور اس گندگی سے اس کا قلب گندا ہو گیا ہو, یہ زمین گندی کو تو کیسے صاف کرے؟ سب سے بڑی گندگی اور سب سے آسانی سے صاف کیسے صاف ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے اقرار, دل سے یقین, اس گندگی سے قلب پاک اور صاف ہو. قلب پاک اور صاف. ابھی اور گندگیاں بچی ہیں جس سے یہ قلب کی زمین گندی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی ابھی کامیابی سے دور ہیں, ابھی دور ہیں, پر کامیاب ہمیں ہونا ہے. دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا ہے. اب گندگی ہے موجود, یہ زمین گندی ہے لالچ کی گندگی سے.
یہ زمین گندی ہے حسد کی گندگی سے، کینے کی گندگی سے، بڑائی کی گندگی سے، شک اور شبہات کی گندگی سے یہ قلب گندا ہے۔ دوستو، اگر یہ شک و شبہات نہ ہوتے، کنفیوژن کی گندگی سے یہ قلب گندا نہ ہوتا، تو عالم دین یہ کہتا ہے کہ دین کے کام میں ایک لگاؤ اللہ 10 گنا دے گا۔ ہمارا جتنے بزنس مین ہیں انہیں تو چھلانگ لگا دینا چاہیے، کتنا بھی بہترین پرفیکٹ تم نظام قائم کر لو، ڈبل پروفٹ کتنا ڈبل، اس سے آگے پہنچنا بہت مشکل۔ پر یہاں انویسٹمنٹ 1 ریٹرن 10 گنا، 10 ٹائمز۔ اب آپ سوچے ڈبل ٹائمز کرنے کے لیے نیچے سے پسینہ اوپر آ جائے، تو یہاں 10 ٹائمز کی گارنٹی ہے۔ ہم بندوں سے بزنس کر کے آپس میں بندے بندے کے بیچ میں بزنس کرتے تو یقین ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ لگائیں گے دکان میں تو 1,10,000 ٹکا مل جائے گا، ہے نا؟ تو یہ بزنس کس کے بیچ میں؟ بندے نے بندے کے بیچ میں کیا ہے۔ ارے اللہ سے بزنس کرنے میں کون سی پریشانی ہے بھائی؟ یہ تو رب سے بزنس کرنا ہے، 1 لگاؤ 10 گنا پاؤ۔ پر یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ گندا ہے، شک کی گندگی، کنفیوژن کی گندگی، یہ زمین گندی ہے دوستو، یہی وجہ ہے۔ اور جب یہ کام ہونا ہے کہ رب کے دشمنوں کی حجو کرنا بھی اس کا ذکر ہے، اور انکار کر سکتا ہے۔ اور سمجھ کی بات ہے تو پہلی ضرورت قلب کا صاف، شک و شبہات سے گندگی سے یہ قلب صاف ہو، لالچ کی گندگی سے یہ قلب صاف ہو، پینے کی گندگی سے یہ قلب صاف ہو۔ اور یہ بڑی آسانی سے ان گندگیوں سے یہ قلب صاف ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے مرشد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہی ارادہ لے کر حاضر ہوں اور یہی تمنا، یہی آرزو ہو، یہی طلب ہو اس سے، چاہے پیر و مرشد میرے قلب پر ایک نگاہ ڈال، ایک نگاہ ڈال دے کہ میرے قلب سے یہ گندگیاں دور ہو جائے۔ جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہی تمنا ہونی چاہیے، یہی طلب ہونی چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری مل جائے تو وہاں بھی یہی تمنا ہونی چاہیے، یا رسول اللہ اس قلب کی گندگی کو دور فرما دے، ایک نگاہ کرم فرما دے کہ میرا قلب پاک و صاف ہو جائے۔ جب قلب پاک و صاف ہوتا ہے تو زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے، زندگی کا انداز، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے دوستو، ہر عمل میں مزہ پیدا ہو جاتا ہے دوستو۔ انداز یہ ہے کہ دیکھو ایک عام انسان جو ٹوپی اور داڑھی لیے ہوئے، ایک عام انسان اگر اس سے کوئی آخر یہ کہے کہ ایسا یہ بتا کہ تیری داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دم، تو پوچھنے والے کی حال کیا ہوگی؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ غصہ کرنا۔ اگر طاقت ہوئی کوئی پہلوان ٹائپ کی داڑھی بھی رکھنے والا ہوگا تو ایک ہاتھ نیچے رکھے گا کرپٹی میں، ہفتوں سیٹی بجے گی کان، ہے نا؟ ہفتوں مضبوط آدمی ہے اور کمزور ہوا تو کم سے کم اتنا تو ضرور کہے گا، اور آپ بدتمیز آدمی ہے نا؟ اس کو یہ بھی نہیں معلوم، تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ داڑھی کا مقام کیا ہے؟ تو داڑھی کا موازنہ اپنے بھائی کی تم سے کرتا ہے، مجھے تیرے مسلمان ہونے پہ شک ہے، جانے کیا کیا ہے نا؟ یہی تو ہوگا۔ پر دوستو یہ سوال
ایسی ذات سے کیا جا رہا ہے جسے آسمانوں میں سلطان العارفین کے نام سے جنہیں ہم بایزید بستانی کے نام سے جانتے ہیں. اور دوستو یہ وہ ذات ہے کہ جس کا اصل نام اگر کوئی مومن یاد کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العزت اس نام کے طفیل اسے بخش دے گا. ایسی ذات اس سے سوال کیا گیا وہ ذات کہ جس کا اصل نام یاد کر لو تو اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت بخش دے گا. یاد رکھو حضرت بایزید بستانی کا نام تیمور ہے. آپ دوستو اس ذات سے یہ سوال کیا گیا کہ اے بایزید یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی یا بیل کی دوں. وہ مسکرا رہے انہیں غصہ نہیں آیا, مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے شخص میری مغفرت فرما دے تو میری داڑھی اچھی میرا رب میری مغفرت فرما دے تو میری داڑھی اچھی, اور اگر مغفرت نہ کرے تو تیرے پہل کی تم اچھی. اسے کہتے ہیں قد افلح من تزکا. جب قلب صاف ہوتا ہے تو پھر انداز ہی کچھ دوستوں انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو جہانوں کی کامیابی اگر چاہیے تو ضرورت ہے قلب کو صاف کرو. جب قلب صاف ہوگا, جب کوئی گندگی یہاں موجود نہ ہوگی تو پھر عمل کیا کہنا. تو دوستو اس طرح کے کام کے دینی امور کوئی مشکل نہیں نظر آئی. سوچنا نہیں پڑے گا کہ اشرفیہ دارالعلوم بنے گا کیسے, نہیں سوچنا پڑے گا. جب قلب صاف ہے تو پھر زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا نا. تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم مسافر ہیں, پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم یہاں چند روزہ ہیں, ہمیں تو رہنا ہے اور وہاں آرام کی زندگی پانے کے لیے یہاں عمل کرنا ہے. یہی عمل جب دل سے کریں گے, اسی لیے کہتا ہوں جو کام کرو دل سے کرو, دکھاوا مت کرو, دل سے کرو. اگر دکھاوے میں کر دیا کیا ہے, کام بھی کیا اور حاصل بھی کچھ نہیں. یہ گلی گلی کھڑیا لوٹا لے کر اب یہ دکھا کے میں عبادت کرو, وہ بھی دکھا کے کہ ہم دیکھ لیں گے تو صحت پہ کیا اثر پڑ جائے گا, نہ دیکھیں گے تو بھی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. ایسے بھی بندے ہیں, ایک سلسلہ ہے دوستوں جسے سلسلہ ملامتیہ کہتے ہیں. جی جب ایک سلسلے کی اجازت شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین علی حضرت شفیع میاں نے دی, حضرت سید علی حسن حاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زبردست تعلیم, شہرت ہے, ہر وقت بھیڑ رہتی. جب اس کی خلافت اور اس سلسلے میں آپ بیعت فرما رہے تھے تو فرمایا اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے کہ میں نے اپنے فرزند آل حسن کو اس راہ پہ ڈالا ہے جس راہ پر چلنے سے فرشتے بھی گھبرا جاتے. میں تو اسی لیے لمبا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فرشتے بھی گھبرا گئے. دوستو یہ ملامتی سلسلے کے لوگ, ان کا انداز یہ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپاتے ہیں جیسے لوگ اپنے چھپاتے ہیں, لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیف زبان ہوتے ہیں, جو بول دیا وہ یہ دکھا کے گھوم کے
چلی چلنا چاہیے، کچھ نہیں ہونا ہے. پہلی ضرورت ہے اسے صاف کرو، کیونکہ جب یہ پاک و صاف ہوگا تب عشق کا جذبہ پیدا ہوگا، تبھی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. میں ہی بات سے رخصت ہوتا ہوں. میں محترم اب آپ کو خطاب فرمائیں گے، پھر حضور شیخ یعقوب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. এখন আমাদের সামনে ওরা মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসছেন এবং এই কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের যে কর্ণধার, আজকের যে মধ্যমণি, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আসন গ্রহণ করবেন. আপনারা ধৈর্য সহকারে বসেছেন, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এই নুরানি রুহানি মাহফিল বারবার আসবে না, আপনারা জবাবকে করুন. আচ্ছা, একটা আরেকটা খুশখবরি যে আমাদের সৈয়দ আনোয়ার আশরাফের বক্তব্যের প্রারম্ভে আমাদের আঞ্জুমানে আশরাফিয়া বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা খলিফা শাইখে আজম হযরত আল্লামা আল্লাহ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব, ওনার উপর নির্দেশ এসেছে একটা নাতে রসুল আমাদেরকে শোনানোর জন্য. আপনারা ধৈর্য সহকারে ওনার নাতে রসুল শুনুন, তারপরে আমাদের সৈয়দ আনোয়ার আশরাফ ওনার বক্তব্য নিয়ে আসবেন. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور کی عزت، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. غلام پنجتن ہو میں میرا وارث علی وارث. غلام پنجتن ہو میں میرا وارث علی وارث. کوئی مشکل اگر آئے تو یہ مشکل کشا جانے. کوئی مشکل اگر آئے تو یہ مشکل کشا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سجدہ طلب میری رسائی ہے. کہا جبریل نے سجدہ طلب میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے نبی ذات خدا جانے. کتنی منزلیں آگے نبی ذات خدا جانے. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد
محمد مصطفیٰ جانے میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بسا دینا میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بسا دینا کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا تو دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا سفید گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں کبھی اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا یا رسول اللہ میں کبھی اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو تم میری آجا نظر شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ ইসলামী মাদ্রাসা আলহে সাহেবজাদা সরকারের কালা আমরা অনেকদিন অপেক্ষা করতেছিলাম যে মাদ্রাসা সরকার এই ধরনের ময়দানে এমন একটা অনুষ্ঠানে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাবো এবং ওনার বক্তব্য আমরা শ্রবণ করবো আপনাদের কাছে আঞ্জুমানে আশাকের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ আপনারা ধৈর্য সহকারে ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনবেন বক্তব্যের পরপর আমাদের শাইখে আজম হযরত আল্লামা শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক আশরাফ আল-শরীফ মাদ্রাসা আলে ওনার মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসবেন তারপরে আমাদের আখিরি মোনাজাত তোহরের বিতরণ মাহফিলের সমাপ্তি হবে আপনারা ধৈর্য সহকারে বসুন भैया नारा लगवाए थे बाबू नारे से ये फायदा हुआ कि जो सो रहे थे वो सब जाग गए कुछ लोगों को अंगहाई आ रही थी उस अंगहाई को दूर करने के लिए यही एक तरीका था कि लगवाई दो सबकी अंगहाई खत्म हो गई समझो
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی ہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی ہے. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. طلب و طالب میں وحدت کے سوا. دل سے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. دل سے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. اس کی سرکار میں نہیں نیت کے سوا. اور پاک سجدے بھی تھے روز زکات و حج بھی. پاک سجدے بھی تھے روز زکات و حج بھی. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. ایک مرتبہ آپ بارگاہ نبوت رسالت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللہم صل
নাকি বৈশা যান আপনারা এখন? বসেন বসেন। আপনারা বসে পড়েন। এখন আমাদের মাঝে আসন গ্রহণ করেছেন আমাদের আজকের এই মাহফিলের প্রধান অতিথি মাদ্রাসা আশরাফিয়া ইজারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা, আঞ্জুমানে আশরাফিয়া বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইজার আফাস আল আশরাফিয়া জিলানী মাদ্রাসা আলী সচেতন আছেন কাদাসা দরবার শরীফ ইউপি ভারত। এখন আমাদের সামনে মূল্যবান বয়ান নিয়ে আসছেন আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি আনোয়ারুল মাশায়েখ হযরতুল আল্লামা শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার আশরাফ আশরাফি জিলানী মাদ্রাসা আলী। আপনারা সবাই যারা বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তারা বসুন এবং আজকের এই আলে আসল আল্লাহ যে গাউস পাক ওনাদেরকে আপনারা জিয়ারত করুন, সওয়াব হাসিল করুন। সবাই লোক বরসি পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি সবাই একটু বসেন। আমি হুজুরের হেফাজত করেন, হুজুরকে আপনি মাফ করবেন। এখন আমাদের আঞ্জুমান আশরাফিয়া বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রহমান সাহেব মাল্যদানে গ্রহণ করেন আমাদের শাইখে আজমকে। আমাদের আঞ্জুমানে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে মাল্যদান করছেন আজকের বিশেষ মেহমানে আলা সৈয়দ আনোয়ার আশরাফ আশরাফি আল জিলানী মাদ্রাসাহুল আলীকে জনাব মাহবুবুল আলম চৌধুরী, আঞ্জুমানে আশরাফিয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মাহবুবুল আলম চৌধুরী এই মুহূর্তে হুজুরকে দিচ্ছেন জনাব বাবু আশরাফি, শামসুল ইসলাম বাবু আশরাফি হুজুরকে মাল্যদা বেশ করে দিচ্ছেন। সবাই বলে মারহাবা, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। এই মুহূর্তে আমাদের আঞ্জুমানে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে আমাদের বিশেষ মেহমান জনাব শাহজালাল শাইখে আজম হযরতুল আল্লামা শাহ সৈয়দ আশরাফ আশরাফি আল জিলানীকে মাল্যদান করছেন এহসান আশরাফি। সবাই বলে মারহাবা, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, আঞ্জুমানে আশরাফিয়া। এখন আমাদের আশেকে আউলিয়া আমাদের পীর ভাই মিরপুরে জনাব রব্বানী আশরাফি মাল্যদান করছে শাইখে আজমকে এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার আশরাফ আল আশরাফি মাদ্রাসা আলাইকে। মারহাবা মারহাবা মারহাবা। अब भैया पहना वाला के वास्ते बैठो तकरीर करने दे हो माता लिए घूमते इकट्ठा पहना है तो जगह जो पहना होगा आज मेरे लिए चारों से अब समझ लो बिल्कुल शांति। हुजूर साहिब के सज्जादा खानकाह आलिया अशरफिया हसनिया सरकार के नाम स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। खुदा के लिए आप लोग बिल्कुल चुपचाप शांति पूर्वक बैठिए यहाँ पर।
समझ रहे हैं, और सबकी तकरीर सुनिए। यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं इस मदरसा सफिया के वसीले से, और फैज लेकर के जाएंगे मखदूम सिमनानी का। समझ रहे हैं? बस बिल्कुल खामोशी से तकरीर सुनिए। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, ईमान ग्रहण करो, ईमान कबूल करो, ईमान ले आओ। साथे साथे ये नहीं कि अल्लाह पर ईमान और नबी जी पर ईमान नहीं तो ये तो चलवे ना। तो ईमान लाओ, ईमान कबूल करो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साथे साथे। कथा बुझे ना मार। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, और ईमान यही मूल्यवान। यदि ईमान भालो नहीं तो तुम्हारा अमल किछु काज करबे ना, सब बेकार। ईमान भालो थकबे तो सब काज भालो, ईमान यदि भालो नहीं तो किछु भालो नहीं। यदि केउ कलमा पड़े और अंतरे विश्वास नहीं तो की लाभ? लाभ हो गए? बोले? अरे जोरे जोरे बोले ना। यदि केउ कलमा पड़े और अंतरे विश्वास नहीं तो की लाभ? लाभ तो किछु हो ना, क्षति हो गए। लाभ तो होवे ना, क्षति हो गए। और ईमान तो मूल्यवान है। ईमान ही तो असल चीज है, ईमान ही तो बुनियाद है। तो ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला के जितने भी सिफात हैं 99 सब पर तुम्हें ईमान लाना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ तो नबी जी के जितने भी सिफात हैं सब पर तुम्हें ईमान लाना होगा। ऐसा नहीं है कि नबी पर तो कहते हो कि हम ईमान लाए और इल्मे गैब पर ईमान नहीं, इख्तियार पर ईमान नहीं, तो ये नहीं चलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, गैब की खबर देने वाला नबी है। सब पे ईमान दरकार। कथा पूछे ना मार, सब पे ईमान दरकार। और ईमान नहीं तो सब नष्ट हो जाए। तो ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साथे साथे। कि हमारा अल्लाह एक, वहदहु ला शरीक, मुझे हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, सब कुछ हमारा अल्लाह। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, ईमान करो। কিছু লোক নবীজিকে সম্বন্ধে বলে কি নবীজি আমাদের মতো মানুষ। জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ। ভাত খাইছো? আমি তো কিছু খাইছে না। সত্যি? আরে দুপুরে তো আমি ভাত খাই, রাতের সময় তুমি কিছু খাইছে না, এখন খিদা লাগছে। কিন্তু আমি জানি কি এখন আমি ভাত পাবো না, ওয়াজিয়ে শেষ হইলে পরে আমি ভাত পাবো, এখন কোনো অনুমান নাই। জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ। আমার নবীজি আমার মতো, আমাদের মতো মানুষ আছে? তো অসম্ভব। আমার নবীজি আমাদের মতো মানুষ নাই। আমার নবীজি তো রহমতুল লিল আলামিন, বলো সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি শফিউল মুজনবিন, আমার নবীজি খাতামুন নবিয়্যিন, আমার নবীজি সমস্ত अंबिया के इमाम, আমার নবীজি সমস্ত রসুল के इमाम, আমার নবী তো ইমামুল अंबिया, আমার নবী ইমামুল রসুল।
মতো সমস্ত পৃথিবী में কেউ নাই আমার নবী বেমিসাল আমার নবী লাজবাব আমার নবী মতো সমস্ত পৃথিবী में কেউ নাই হযরত আদম আলাইহিস সালাম আমার নবী মতো নাই হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার নবীজি মতো নাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আমার নবীজি মতো নাই আমার নবীজি মতো কেউ নবী নাই আমার নবীজি মতো কেউ রসুল নাই আমার নবী ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল রসুল रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबी गैब की खबर देने वाला नबी कहता बोलছেন আমার और কিছু কিছু লোক বলে নবীজির সম্বন্ধে कि নবীজি আমাদের মতো মানুষ वो काफी अक्ल মানুষ কে कोई नबी जी के संबंध एक गट्टी पट्टी वाला जो गट्टी पुट्टी नहीं घूरे गिरामे जाए गट्टी पुट्टी सत्तू बदना बना नहीं घूरे तस्वीर मुसल्ला लिए घूरे गिराम जाए तबलीग करे तबलीग अल्लाह जाने की करे अल्लाह जाने हमें तो बुझते पारছি না কি করে আমার আল্লাহ জানে আমার আল্লাহ আলিমুল গায়ব ওয়া শাহাদা আল্লাহ জানে কি করে तस्वीर मुसल्ला बदना गट्टी पट्टी सत्तू वत्तू सब ये घोड़े गिराम है और की करे चिल्ला करो चिल्ला हमें दिल्ली चिल्ला की चीजें तो यार की करे 3 दिन चिल्ला करो 3 दिन ভিতরে কি হয় কি করে 3 দিন ভিতরে সব লা যাবে আমি তো কোনো সময় চিল্লার আরামে তো গেছে না ও চিল্লার সম্বন্ধে আমি ভালো করে জানি না আমি শুনছি ভালো করে আমি তো জানি না তো এই গতি পড়তে वाला আমার নবীজি के সম্বন্ধে বলে कि নবীজি আমাদের মতো মানুষ বলো লাহौर গেল আমার নবীজি মতো সমস্ত পৃথিবী में কেউ নাই আমার নবী ইমামুল আম্বিয়া ইমামুর রাসূল খাতিমুল আম্বিয়া খাতিমুর রাসূল गैब की खबर देने वाला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আমার নবী আমাদের মতো মানুষ নাই আমার নবী বেমিসাল নবী লাজবাব নবী बेनजीर नबी আমার नबी की तो कोई तुलना ही नहीं कोई तुलना नहीं और ये गट्टी पट्टी वाला बोले नबी जी আমাদের মতো মানুষ ये गट्टी पट्टी लोग वहां भी 24 नंबर 24 नंबर की करे तब भी मुसल्ला নিয়ে ঘুরে নামাজ পড়ে ঠিক আছে নামাজ পড়ো তো ভালো জিনিস और ये तो बड़ो इबादत है वाकई मुसलात नमाज कायम करो नमाज पढ़ो अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत है नमाज पढ़ रहे तभी की नमाज पढ़ता है भाई ठीक है नमाज पढ़ो अच्छी बात है लेकिन जगह भी तो पाक साफ दरकार हमें तुम्हें लैट्रिन में नमाज पढ़ो बाथरूम में नमाज पढ़ो वो तो बाथरूमों में नमाज पढ़े ना पढ़े नहीं हमने सत्य बोले देखो तो पीर साहब इतना जो उपस्थित आते हैं मेरे को पता नहीं हमने सत्य बोले बाथरूम में नमाज पढ़े ना पढ़े बाथरूम में नमाज क्यों पढ़े अरे नमाज में पढ़ो जाओ मस्जिद जाओ ये मस्जिद क्यों नहीं आते की कारण मस्जिद आते ये बात है सुनने तो नमाजें सुनने तो ये मदरसा सफिया में जो विराट मस्जिद जो तैयार हो रहा है ये किस काम के लिए नमाज के लिए तो नमाज पढ़ना है मस्जिद में जाओ वो तो प्लेटफार्मों पे नमाज पढ़ता है स्टेशन रेलवे स्टेशनों पे नमाज पढ़े वही भैंस का गोबर है वही भैंस पेशाब की है वही मसल्ला बिछा के पढ़ता है नमाज और वो तब भी लिए दिन मगर मैं पढ़ा ली अल्लाह जाने की पढ़े और जब दो समय इस्तिंजा है ना इस्तिंजा पेशाब तो जब पेशाब जाए लेटरिन जाए तो एक हाथे बदना और एक हाथे तस्वीर एक हाथे बदना और एक हाथे तस्वीर पढ़े और पेशाब पढ़े पूरी काज एक साथे पढ़े এই রকম হয় কি নাই বলে আমার কথা সত্য কি নাই
सत्य की मित्र। अब चिंता करो कि उस लैट्रिन में क्यों तस्वीर कौन है? अरे मस्जिद में जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, जिक्र अस्कार करो, मस्जिद में जाओ। ये तो एक हाथ में तस्वीर, एक हाथ में लोटे में पानी पेशाब करने जाता है, तो वहां भी कम वक्त बैठे थे तस्वीर बढ़ता है। अब इस पिंजे के अंदर क्या पढ़ा जाता है ये तो हमको मालूम ही नहीं है। आपको हम चैलेंज के साथ बोलते हैं